حضرت علامہ مولانا پیر سید واجد علی شاہ صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ان مصروفیت کے دنوں میں سے وقت نکالا اور آپ کے ساتھ میرے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا قاری اظہر رخسار عباسی صاحب مصطفی صاحب آپ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ قاری مدثر فاروق صاحب آپ بھی اور قاری صاحب کے ساتھ جو صدر مدرس ہے وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ میں تمامی احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ یہ جو بزرگ ہیں ان کو چھوڑ کے اگر باقی حضرات سامنے آ جائیں تو محفل تاکہ محفل کا آغاز کیا جائے، کیونکہ یہ ایک عجیب سا وہ ماحول بنا ہوا ہے، محفل کا ماحول نہیں بنتا۔ جو بزرگ ہیں وہ بیٹھ سے بیٹھے رہیں، باقی جو احباب ہیں تک سامنے آئیں، تھوڑا محفل کا آغاز ہونے لگا ہے۔ تمامی احباب آگے در سامنے تشریف لائیں، بزرگوں کو چھوڑ دیں، باقی ادھر سامنے آ جائیں۔ انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر محفل کا اختتام ہوگا۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ بیٹھیں۔ تو آپ اس محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، تو تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ محمد صالح مسعود کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کریں۔ کوئی بندہ صحت سے نہ آئے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وللمؤمنين يوم يقوم
خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا حافظ اختر نواز صاحب کو کہ آپ آئیں اور سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يوم ندعو السماء فطي السجل للكتب وما بدأنا ماشاءاللہ اب تلاوت کلام پاک کے لیے میں گزارش کروں گا قاری فاروق صاحب سے کہ آپ آئیں تلاوت کلام پاک اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ جنہوں نے
मैं मशकूर अपने बरदर असगर हज़रत अल्लामा मौलाना कारी असद मुसार साहब और बरदर अकबर आले अली औलाद नबी पीर सैयद वालिद हुसैन शाह साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आपने रमज़ान मुबारक के आखिरी अयाम जो होते हैं वो उलमा के सूफियात के होते हैं, आपने अपनी मोहब्बतों के साथ हमारी हौसला अफजाई फरमाई। अल्लाह करीम आपका आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तमाम भी हम आप मिलकर दिल के बात أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم صلى الله عليك يا
یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. زبان پہ جب ہے زبان پہ جب محمد کا نام آتا ہے آسمان سے فرشتوں کا سلام آتا ہے. آسمان سے فرشتوں کا سلام آتا ہے. اور یہ وقت کی تاریکیاں دور تک چھڑ جاتی ہیں جب میرے آقا کے غلاموں کا غلام آتا ہے. جب میرے آقا کے غلاموں کا غلام آتا ہے. میرے آقا میرے مولا میرے لجپال مدینے والے میرے حالات بدل ڈال مدینے والے. میرے حالات بدل ڈال مدینے والے. تو پڑھ لیجئے کیا کہ جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے. جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے. مصطفیٰ کی عظمت کا لو کوئی حد نہ کنارہ ہے. مصطفیٰ کی عظمت کا کوئی حد نہ کنارہ ہے. جس کا کوئی ثانی نہیں. اس امید پر میں بھی کوئی آ کھڑا ہوں چوکھٹ پر. اس امید پر میں
ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے قاری فاروق صاحب. اب میں نعت شریف کے لیے حافظ عابد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. ان کے آنے سے پہلے ایک ضروری بات آپ احباب سے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجدوں میں بھیجتے ہیں نا، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم انہیں کچھ نہ کچھ تمیز سکھا کے بھیجا کریں. مسجد کا جو احترام ہے نا، اس کو مد نظر رکھا کریں، اس کو سامنے رکھا کریں. یہ ساری چیزیں مدرسے والے یا مسجد والے جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ مدرسے میں اتنے بچے ہیں جی قاری صاحب ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ کے گھر میں 2 یا 3 بچے ہیں، آپ اگر ان 2-3 کو نہیں کنٹرول کر سکتے تو قاری صاحب کے پاس 40-35 بچے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی سی بھی غلطی کر دینا تو سارے لوگ کہتے ہیں قاری صاحب کا کنٹرول ہے ہی نہیں. اور آج میں نے تو محلے میں دیکھا ہو کہ 1-2 دن ہو گئے ہیں ختم میں جا رہے ہیں نا، مسجدوں میں حالات دیکھے ہیں چھوٹے بچوں کے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد میں بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، لیکن آپ اگر گھر سے تربیت تھوڑی کر دیا کریں نا، ٹھیک ہے، صرف یہی کام تو نہیں ہوتا نا بس ٹھیک ہے آپ جائیں حلوہ کھا کے آ جائیں، مسجد میں جائیں پھر ٹوٹ کے آ جائیں واپس آ جائیں، یہ نہیں. کم از کم گھر سے اپنے بچوں کو بتایا کریں کہ آپ مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد کے آداب کا خیال رکھنا ہے، مسجد میں کیسے بیٹھنا ہے، آنا جانا کیسے ہے، مسجد میں شور کرنا ہے، مسجد میں کیا کرنا ہے. ابھی آج ایک نماز ہو رہی تھی، بچے کیا کر رہے تھے اور پتہ ہے لوگوں کو کس کس کے بچے کون تھے، لیکن اب کسی کو اگر بتایا جائے نا کہ تمہارا بچہ یہ کر رہا تھا، وہ کہے گا نہیں میرا بچہ تو نہیں تھا، میرا بچہ ایسے نہیں ہے. پتہ ہے سب کو. اس لیے آپ کی گزارش ہے کہ بچوں کو جب مسجد میں بھیجیں، جمعے والے دن آپ نوٹ کریں، جمعے والے دن ہر جمعے کو جامعہ مسجد میں کون بچے دربار میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے شور ہو رہا ہوتا ہے اتنا زیادہ کہ نمازی نصاب ہوتے ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے جی، یہ آپ تھوڑی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ مہربانی کیا کریں، اپنے بچوں کو جب مسجد میں بھیجتے ہیں نا تیار کر کے انہیں تھوڑی سی تربیت کر کے بھیجا کریں. جزاکم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. تمام آبا محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں قسم نام ہے پاک کے شمال سے پہلے میں قبلہ استاد جی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پاک کو سنایا. آپ نے سنا، اللہ کریم آپ کو سنانا، آپ تمام آپ کو سننا. میرا کریم اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قسم نام ہے قبول فرمائے. آئیے محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں قسم نام ہے پاک پیش فرمائے. یقین کے ساتھ پڑھیں. ہم یہاں پر پڑھتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری صلاحوں کو سماعت بھی فرماتے ہیں اور ہمارے حالات کا مشاہدہ بھی فرماتے ہیں. کوئی زبان خاموش نہ رہے. محبت کے ساتھ تمامی آواز پاک پڑھیں. میں اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں، محبت کے ساتھ پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا مجھے نہ دے کریمی پہ رکھ نظر اپنی
والے ربا معاف چا کر میرے جرمانوں سبحان اللہ ربا معاف چا کر میرے جرمانوں بے شک میں او گنہارا جس واسطے کل کائنات بنائی وہ دیار دا میں حبزارات کی بڑا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا چھوڑے دے میں صدمے روز جھلنا یا رسول اللہ سبحان اللہ چھوڑے دے میں صدمے روز جھلنا یا رسول اللہ چھوڑے دے میں صدمے روز جھلنا یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ ہوائے دیس محبوبہ دے جائی میرا آوال حضرت نو سنائی تے آکھی کراں میں تیریاں دن رات کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ رکھ شمس قمر قربان کراں تیرے شہر مدینے علی تو لکھ پیر پیغمبر صدق کراں تیری بکری شان نرالی تو سب تاج نوابی گھول ستا تیری سوئی چادر کالی تو میں وارث جنت وار دیاں تیرے روضے پاک دی جالی تو کراں میں تیریاں دن رات کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ کوئی جایا کہ عربی ڈول تائی حالو سونے ایسی بے حال ہو گئے کدوں خیر دیدار دا پاونا ہے اکھاں رو دیاں نو کئی سال ہو گئے پہلے غیر سانو تانے مار دسی ہن تے اپنے بھی غیراں نال ہو گئے ہن تے کرم غریب تے چاہیدا اے عرض کر دیاں نو چٹے وال ہو گئے کراں میں تیریاں
دے سمندر چوں سبحان اللہ ظہوری نو ملے قطرہ تیرے بل دے سمندر چوں ہائے ہائے تیری رحمت دیا ہر پاس چھلا یا رسول اللہ تیری رحمت دیا ہر پاس چھلا یا رسول اللہ اکرام حاضری مکمل درود پاک صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صداقت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر سبحان اللہ یہ مسجد سیدنا صدیق اکبر مل کے بولو سبحان اللہ صداقت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر شرافت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر شرافت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر صحابہ کی امامت کا ملا صحابہ کی امامت کا شرف جس کو ملا اول سبحان اللہ صحابہ کی امامت کا شرف جس کو ملا اول امامت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر امامت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر غار سور میں دیکھو محب محبوب کا منظر غار سور میں دیکھو محب محبوب کا منظر زیارت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر آخری شعر حاضری مکمل منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے نعرہ حیدری منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر میں آخری شعر تم
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعائے عقیدت کے پھول نشاور کر رہے تھے حافظ عابد حسین چشتی صاحب نعت کے دوران میرے بھائی حضرت علامہ مولانا قاری افتخار حسین صاحب تشریف لائے اور مولانا قاری سلیم عباسی صاحب آپ تشریف لائے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اباب جی وقار انشاءاللہ زیادہ لمبی محفل نہیں ہوگی, کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ٹائم پہ دعا ہو جائے. میں اب حضرت علامہ مولانا قاری اظہر رخسار صاحب آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت بھی پیش فرمائیں اور قبلہ شاہ جی کو آپ دعوت بھی فرمائیں پیش کریں گے. میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں. آپ کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگا دیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں انتہائی مشفق و مہربان بھائی حضرت علامہ مولانا قاری مسعود چشتی صاحب اور قاری فاروق صاحب کو کہ جنہوں نے ساری زندگی خود بھی قرآن پڑھا ہے اور قرآن پڑھایا ہے اور آگے الحمدللہ اپنے بچوں کو بھی اس راستے پر لگایا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے والدین کی دعاؤں سے گزری ہوئی رات قاری فاروق صاحب کے صاحبزادے کا قرآن پاک نماز تراویح میں مکمل ہوا اور آج رات آپ احباب نے قاری مسعود صاحب کے صاحبزادے کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز تراویح میں قرآن کی تلاوت سماعت کی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ جس شخصیت کا اہم کردار رہا ہے کہ بچے مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل ہوئے, بچوں کے استاد محترم جو مرکزی مسجد کے اندر مدرس ہیں حسن جلالی صاحب, میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کے علم و عمل کے اندر زندگی کے اندر برکتیں عطا فرمائے. بھائی محمود صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں, انہیں بھی دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بھائی شبیر صاحب یہاں پر موجود ہیں, دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان برادران کو اتفاق کی دولت عطا فرمائے اور ان بچوں نے جو قرآن پڑھا ہے دعا کرتے ہیں اس قرآن کی برکت سے اللہ قاری صاحب کے والد صاحب کی قبر پر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے. علامہ دانیال مصطفی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور یقیناً زخمی حالت میں نظر آتے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے. غالباً سفر میں آتے ہوئے کچھ ایکسیڈنٹ ہوا اور آپ زخمی نظر آتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے والد گرامی بتا رہے تھے. اسٹیج پر تشریف فرما بہت سارے علماء کرام موجود ہیں. اللہ پاک تمام کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رمضان مبارک کی یہ بابرکت راتیں ہیں, اتنا طویل محافل کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. شاہ جی کا خطاب بھی ہم نے سننا ہے اور عابد چشتی صاحب کی نعت کے بعد کوئی گنجائش باقی بچتی نہیں ہے کہ کوئی اور سراخان آ کے نعت پڑھے. میں یہاں پر صرف ایک دو باتیں عرض کر کے مائک شاہ جی کے حوالے کروں گا کہ اللہ پاک نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے ان بچوں کو قرآن پاک سنانے کی. اللہ قرآن پڑھنے والوں کو دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرماتا ہے, قبر کے اندر بھی عزت فرماتا ہے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھنے والا اس کی تو شان ہی وراء الورا ہے. حضور فرماتے ہیں جو بندہ روزانہ سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے یہ ایک سورۃ الملک اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کر لیتی ہے. اور اگر پورا قرآن پڑھنے والا ہو
تو اللہ اسے کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز حشر جب حافظ قرآن وہاں پر جائے گا اور قرآن اس کے حق میں شفاعت کرے گا، یا اللہ یہ تیرا بندہ ساری زندگی تیرا کلام سمجھ کر میری تلاوت کرتا رہا، اللہ میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، شفاعت کرتا ہوں، اللہ اسے تو جنت میں داخل فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب قرآن کی شفاعت کو اس بندے کے حق میں قبول فرمائے گا اور مخاطب ہو کر کہے گا میرا سچا کلام تیرے حق میں بول رہا ہے، میں اس کے صدقے تجھے جنت عطا کر رہا ہوں۔ اے حافظ قرآن تو قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں پر تیرے قرآن کا اختتام ہوگا جنت میں وہی تیرا مقام ہوگا۔ یہ قرآن پڑھنے والے کو، اور دوسری روایت کے اندر فرمایا محشر کا میدان ہوگا، حافظ قرآن کی شان یہ ہوگی حشر کے میدان سے صفوں سے رب حکم فرمائے گا اے حافظ قرآن تو ان صفوں سے نکل کر تو فرشتوں کی صف میں کھڑا ہو جا، اس لیے کہ تو قرآن دنیا میں پڑھتا رہا ہے، تو آج عام نہیں تو بلکہ فرشتوں کی صف میں کھڑا ہو جا۔ میرے کریم اقبال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ وہ بندہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، اور ایک وہ ہے جو والد جو اپنے بچے کو اس راستے پر چلاتا ہے، فرمایا اس کا اعزاز یہ ہوگا محشر کے میدان میں آئے گا، سورج سے زیادہ چمکتا ہوا تاج اس شخص کے سر پر رکھا جائے گا، اہل محشر پوچھیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ نبی ہیں، رسول ہیں، شہید ہیں؟ رب فرمائے گا نہیں، نہ یہ نبی ہے، نہ ولی ہے، نہ شہید ہے، اللہ یہ کون ہے جنہیں عزتوں کا تاج بنایا جا رہا ہے؟ رب فرمائے گا اہل محشر سنو، یہ وہ ہے جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنایا تھا۔ یہاں پر یہ برادران مبارکباد کے مستحق ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی خود بھی قرآن پڑھا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس راستے پر چلایا ہے۔ یہاں پر میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں ان کا کس انداز کے ساتھ شکریہ بھی ادا کروں اور مبارکباد بھی پیش کروں۔ دعا کرتا ہوں اللہ دنیا کے اندر بھی آپ کو عزتیں عطا فرمائے، حشر کے اندر بھی عزتیں عطا فرمائے، اور قرآن کے نور سے اللہ آپ کے والد گرامی کی قبر پر رحمت و برکت نازل فرمائے۔ اس کلام کے ساتھ کہ شاید کہتا ہے دل عقیدت کے سجدوں کو بےتاب ہے، کیونکہ دانیال مصطفی صاحب نے بھی حاضر لگانی ہے، اس کے بعد شاہ صاحب کا خطاب ہونا ہے۔ آپ قرآن پاک کی تکمیل کی محفل میں خوشی کا موقع ہے، ہم چہرم کی محفل میں نہیں بیٹھے بلکہ نزول قرآن کی رات ہے، تکمیل قرآن کی رات ہے، اور پھر رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے، اور ہم تو اس چکر میں رہتے ہیں کہ لیلۃ القدر نصیب ہوگی تو ہم 2 نفل پڑھیں گے۔ بابا فرید سے پوچھا تھا بابا جی لیلۃ القدر کب ہے؟ آپ نے فرمایا تھا قدر والوں کے لیے ہر رات لیلۃ القدر ہوا کرتی ہے، اس لیے اس چکر میں نہ رہیں کہ تاک رات ہوگی۔ رمضان کی جو رات ہے وہ برکت والی ہے، ذکر مصطفیٰ سن کر، ذکر قرآن سن کر خوش ہو کر مسکرا کر کہیں سبحان اللہ۔ شاہ کہتا کہ عقیدت کے سجدوں کو بےتاب ہے، یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے، میری آنکھوں کو حسرت دیدار کی، آپ کا جلوہ ہے حق نما چاہیے، اور حشر میں تجھ سے پوچھا خدا نے اگر یہ بتایا گناہ کر کیا چاہیے، عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ نہ جنت کی ہوا چاہتا ہوں، نہ حور کی تمنا، نہ غلہ چاہتا ہوں، میں تو فقط دیدار مصطفیٰ چاہتا ہوں۔ حشر نے مجھ سے پوچھا خدا نے اگر یہ بتا ہے گناہ گار کیا چاہیے، عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ آپ کی محبتوں میں، انہی چاہتوں میں میں انتہائی ادب کے ساتھ علامہ حافظ دانیال مصطفی صاحب کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ آتے ہیں خوبصورت خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ دارا بلند کی مینار تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر انشاءاللہ لنگر کا یقیناً اہتمام ہوگا، آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، لیکن تھوڑا سا زور کے ساتھ اگر آپ بولیں گے تو میرا خیال ہے سب کا حصہ شامل ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ
والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. حمد و ثنا کے بعد نہایت عزت کے لائق عالی مرتبت علماء کرام، سامعین کرام، صاحبزادگان، بالخصوص جناب محمد صالح صاحب کے والد گرامی حافظ قاری محمد مسعود احمد چشتی زیدہ مجدوب و عمرہ و شرفو، جناب صاحبزادہ عزیز الرحمن قادری زیدہ مجدوب، آپ بھی تشریف فرما ہیں. آپ کے ساتھ بہت ہی علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں. میرے لیے سارے ہی نہایت عزت کے لائق ہیں، میری نظر میں عالی مرتبت ہیں. آپ کا مقام مجھ سے بہت زیادہ آگے ہے، کیونکہ جب میں پڑھ رہا تھا تو یہ لوگ پڑھاتے تھے، اور جب میں گھر سے نکل کر مدرسے کی گلیوں کراس کر کے اور جب مدرسے میں پہنچتا تھا تو یا کہیں مجھے گلی میں قاری فاروق صاحب نظر آتے، یا کبھی مجھے قاری مسعود صاحب نظر آتے، تو یا کہیں حافظ غفار صاحب یا قاری احسان صاحب. ہم ان سے بہت پیچھے ہیں، یہ ہمارے اساتذہ کی جگہ پر ہیں. اللہ ان کا سایہ اس علاقے پر تعدیر قائم ہوتا ہے. کسی بھی علاقے کے حفاظ وہاں کا بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں. یہاں کے اگر ان حفاظ کو نکال دیا جائے تو ہمارے محافل کی رونق ختم ہو جاتی ہے. آپ لوگ کس کو سنیں گے؟ کس کو مسلح پہ کھڑا کریں گے؟ اپنا دکھڑا کس کو سنائیں گے؟ کس سے مسائل پوچھیں گے؟ یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قرہ حضرات، یہ مدارس کے طلباء، یہ امت کا اثاثہ بھی ہیں اور امت کے لیے بہترین نمونہ بھی ہیں. اللہ کریم ہمیں ہمیشہ ان کا خادم رکھے اور ان علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. قرآن حیرت انگیز ہے، انقلاب آفرین کتاب ہے اور یہ تاریخ ساز ہے جس کی عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں، جس کے مقام و مرتبہ کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اللہ کریم نے اس کتاب کو اتنی عظمتوں سے نوازا کہ جس کی عظمتیں بے شمار ہیں. یہ قرآن کتاب ایک ہے، لیکن اس کا انتخاب اس رات کو کیا گیا کہ جس رات کو اللہ جل شانہ نے 1000 مہینوں سے افضل ٹھہرایا. پھر اس قرآن کا انتخاب اس مہینے میں کیا گیا کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ خواہش کریں پورا سال رمضان رہے، وہ خواہش کریں کہ سارا سال رمضان جاری رہے. پھر تیسرا اس قرآن کا پروٹوکول دیکھیے، اس کی عزت اور اس کی تقریم دیکھیے کہ سب سے پہلے مہینے کا انتخاب فرمایا، پھر رات کا انتخاب فرمایا، رات کے خوبصورت پہلو میں پھر سرزمین مکہ و مدینہ اور غار حرا کی خوبصورت جو ہے وہ چوٹیوں پر، اور پھر دل اور پھر ذات کس کو انتخاب کیا؟ حضور کی خوبصورت ذات کا انتخاب کیا. سب سے پہلے مہینے کا انتخاب، پھر رات کا انتخاب، پھر اس سرزمین کا انتخاب جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک بار فرشتے آ جائیں دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا. پھر چوتھی مرتبہ اس ذات کا انتخاب کہ جو رب کے محبوب ہیں، جن کا خوبصورت دل مزکہ ہے، منزہ ہے، اور کائنات کے افضل ترین دلوں میں سے وہ دل ہے، اور سارے کائنات کی جتنی بھی قلوب و اذہان ہیں اور وہاں سے وہ فیض اکتساب جو ہے وہ حاصل کر رہی ہے. تو حضور کی ذات کا انتخاب کیا، پھر حضور علیہ السلام کے دل کا انتخاب کیا. پھر آگے دیکھیے، اس کتاب کی تقریم دیکھیے کہ فرشتوں کے سردار جبریل امین کا انتخاب کیا، جو فرشتوں کے سردار ہیں اور نہایت ہی امانت داری کے ساتھ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اللہ جل شانہ نے اس کتاب کو اپنے محبوب کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا. اب یہ کتاب حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی، پھر یہ کتاب، اس کی تعلیمات ہمارے تک پہنچتی رہی.
یہ قرآن انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن انسانیت کے لیے نمونہ ہے، یہ قرآن انسانیت کے لیے رول ماڈل ہے، یہ قرآن انسانیت کو زوال سے لے کر اوج ثریا کی بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ یہ قرآن انسانیت کے لیے ہدایت ہے، بے مثال کتاب ہے۔ یہ کتاب انسان کے دکھڑے ختم کرتی ہے، انسان کی بے چینی ختم کرتی ہے۔ یہ کتاب انسان کے دل کے روگ کو دولتی ہے اور یہ ختم کرتی ہے۔ انسانیت کے گویا ہر مسائل کا حل اس کتاب میں موجود ہے۔ گویا کہ اللہ نے تمام جو ہے وہ چیزوں کا علم اس قرآن میں شامل کر دیا۔ پھر اس قرآن کو جس نے اپنے سینے سے لگایا، اللہ نے انہیں بھی عزت اور تکریم عطا فرمائی۔ جس نے اس قرآن سے تعلق کو مضبوط کر لیا، وہ کائنات کے امام ٹھہرے، وہ کائنات کے رہبر ٹھہرے، وہ کائنات کے عظیم لوگ ٹھہرے جنہوں نے اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا۔ اس دور میں جس میں میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہر شخص وہ پریشان ہے کہ مال کہاں سے کمائے، وہ پریشان ہے کہ ہم اپنے گھر کی مصیبتیں کیسے دور کریں، وہ پریشان ہے کہ ہمارا خاندان کیسے اکٹھا ہو، وہ پریشان ہے کہ ہمارے زندگی کے مسائل کیسے حل ہوں۔ لیکن آئے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن انسانیت کو کیا عطا کرتا ہے، یہ قرآن انسان کو کیا دیتا ہے، کیا انسان کے دکھ ختم کرتا ہے، اور کیا یہ قرآن انسانیت کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ ہمیں صحابہ کے دور میں جانا ہوگا۔ جناب حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں گئے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی آخری عمر تھی، اور کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود، یہ چند اشرفیاں ہیں، آپ رکھیں۔ جناب عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ یہ میں نہیں لیتا۔ جناب عبداللہ بن مسعود فقیہ مدینہ، اور عبداللہ بن مسعود کون؟ وہ عبداللہ بن مسعود کے صحابہ اکرام جن کا وسیلہ حضور کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ وہ عبداللہ بن مسعود کہ جو فقہ کے امام تھے، جنہیں قرآن اور حدیث کا بہت سارا علم حضور کے پاس دن رات گزارتے تھے، یہ عبداللہ بن مسعود۔ تو جب عبداللہ بن مسعود حضرت ابی بن کعب کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ یمن سے واپس آئے، تو جب حضور علیہ السلام کے حضور کے پاس پہنچے، تو جناب عبداللہ بن مسعود کو حضور کے گھر فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا آنا جانا دیکھا، اور عبداللہ بن مسعود کی امی جان حضور کے گھر اتنا آنا جانا دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ عبداللہ بن مسعود حضور کے بیٹے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ عبداللہ بن مسعود حضور کی اولاد سے ہیں۔ اور پھر آگے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہاں پر عقیدہ بھی آپ کا واضح ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود یہ جناب فاروق اعظم کے عاشق تھے، اور فاروق اعظم کے عاشق کیسے تھے، ان کا وقت نہیں گزرتا تھا فاروق اعظم کے بغیر۔ اور فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے، اور جب یہ اپنے مریدین کو بٹھاتے تھے جناب عبداللہ بن مسعود، تو انہیں نصیحت کرتے تھے کہ اذا ذکر الصالحون، کہ جب تم اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرو تو میرے یاد عمر کا بھی ذکر کیا۔ اور پھر روایات کے اندر آتا ہے کہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب محافل میں الجھن پیدا ہو جائے اور دلوں میں گھٹن آ جائے، جب دلوں میں نفاق آ جائے، تو روایات میں آتا ہے کہ فاروق اعظم کا ذکر کیا، اور فاروق اعظم کے بارے میں آتا تھا کہ شیطان ان سے بھاگتا تھا۔ تو جناب عثمان نے ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے تو کہا کہ یہ چند اشرفی آپ اپنے پاس رکھیں۔ تو جناب عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ اے عثمان ذو النورین، مجھے ان اشرفیوں کی ضرورت نہیں، میری بیٹیاں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر۔ گویا کہ ان کا اعتقاد تھا، ان کا یقین تھا، ان کا ایمان تھا، ان کا اپنے رب پر توکل تھا۔ اور پھر کیسا توکل کہ یہ فرما دیا کہ میری بیٹیاں اس کی تلاوت کرتی ہیں۔ ہم دوسری جانب جاتے ہیں، اس کی مثال ایک اور جانب سے لیتے ہیں کہ صحابی رسول تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، میرے بچے زیادہ ہیں، میرے بیٹے بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ آج تو ذرا تعویذات کے لیے ان پیروں کے پاس جایا جاتا ہے کہ جنہیں اپنے آپ کا نہیں پتا ہوتا، نہ ہی کسی پاکی کا اور نہ ہی ناپاکی کا، اور وہ تعویذات جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔
صحابہ اکرام کسی سے تعویذ نہیں لیتے تھے، وہ اپنے سارے دکھڑے حضور کی بارگاہ میں رکھتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ صحابی پیش ہوئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے وظیفہ دیجئے، میرے بچے بہت زیادہ ہیں، میں ان کا پیٹ کیسے بھروں؟ حضور نے فرمایا تم نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ جی آپ حکم فرمائیں۔ آقا کریم نے فرمایا میرے صحابی جب تم گھر میں داخل ہونا تو سب سے پہلے جا کر انہیں سلام کرنا اور پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہ عمل کروں گا، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ جب گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر میں کسے سلام کروں؟ حضور نے فرمایا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر گھر کوئی نہ ہو تو سونا محمد جو ہے فرمایا فصلی علیہ پھر مجھے سلام کہو۔ کہا جاتا ہے کہ حضور کہاں ہے؟ حضور تو خود بتا رہے ہیں کہ جب گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر مجھے سلام کہو۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میرا یہ عمل جاری رہا، جب گھر کوئی نہ ہوتا تو میں سب سے پہلے حضور کو سلام کرتا، پھر میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تو امین کرنا ہی کرنا تھا، اللہ نے میرے سبب میرے ہمسائے کو بھی امین کر دیا۔ یہ ہے سورہ اخلاص۔ بات کی جاتی ہے قرآن کی عظمت پر، لیکن اگر بات کی جائے قرآن کی جزیات پر، یہاں پہ تھوڑا فلسفہ سمجھیے گا کہ جو عظمت اللہ نے قرآن کو عطا فرمائی وہی عظمت اللہ نے اس کی آیات کو بھی عطا فرمائی۔ جو قرآن ہے وہی اس کی صورتیں ہیں، جو صورتوں کی عظمت ہے وہی اس کی آیات کی عظمت ہے، جو قرآن کی عظمت ہے وہی اس کی صورتوں کا کمال ہے۔ تو جو قرآن کا کمال ہوگا وہی تو اس کی صورتوں کا کمال ہوگا۔ المختصر، یہ سارا قرآن کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں، قرآن تو خود عظمت والا ہے، لیکن اس کے اندر جو صورتیں ہیں ان کا بھی وہی مقام مرتبہ ہے جو قرآن کا ہے۔ تو اب آسان ہے آپ کے لیے قرآن پڑھنا۔ اگر شارٹ راستہ بتایا جائے کہ یہاں سے آپ نے راولپنڈی فلاں راستے سے جانا ہے، یہ شارٹ ہے اور گاڑی کا پیٹرول بھی کم لگے گا، تو وہ بندہ وہ چوز کرے گا کہ یہ راستہ جائے گا، ہمارے پیسے بچ جائیں گے۔ دیکھیں قرآن ہے نا، آپ بدل کرتے ہیں ہم قرآن پڑھیں، تو پھر کیوں نہ آپ قرآن کی ان صورتوں کا انتخاب کیجئے جن کے سبب آپ کے دل کی پریشانیاں دور ہوں، جن کے سبب آپ کے گھر میں رحمات کا نزول ہو، جن کے سبب اللہ آپ کے مسائل کو حل کرے، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ آپ کے دل کے دکھ و تکالیف کو دور کرے، اللہ آپ کے خاندان میں اتفاق پیدا کرے، اللہ کریم آپ کے گھر والوں کو جوڑتے رکھے۔ تو کیوں نہ جب فجر کی نماز ہو تو ہر شخص بچہ بوڑھا قرآن کھول کے بیٹھ جائے اور کبھی یاسین کی تلاوت کرے، کبھی یا ایھا المزمل کی تلاوت کرے، وہ کبھی سورہ محمد کی تلاوت کرے، وہ کبھی سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور کبھی سورہ دوحا کی تلاوت کرے، وہ کیوں نہ ہو کبھی سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، کبھی سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ تو میاں تم اس سے محبت کرو گے تو گویا کہ تمہیں قرآن پڑھنے کا موقع ملے گا۔ تو اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ دیکھیں جن قوموں نے اس قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھا وہ ہمیشہ دنیا کے امام بھی ٹھہرے، دنیا کے رہبر ٹھہرے۔ جب سے اس امت نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا تو امت کی ذبوح حالی، بے حسی اور بے بسی آپ کے سامنے ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ گر تمہیں خائی مسلمان زیستہ۔ جب مسلمانوں کے زوال کے دور کو دیکھا تب آپ نے یہ شعر کہا تھا کہ گر تمہیں خائی مسلمان زیستہ۔ کیا مسلمان تو کس دنیا میں گھوم رہا ہے، تیری زندگی تو قرآن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ تیری زندگی گزرے گی تب جب تیرا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا، جب تیرے شب و روز قرآن کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں خار از مہجوری قرآن چھوڑ شکوہ سن گردش دوران شدہ۔ آپ فرماتے ہیں انسان ذلیل، تو زمانے کی گردش ایام میں گم ہو گیا، تو زمانے کے ساتھ اپنے آپ نے تعلق لگا لیا، آئے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر۔ تو علامہ اقبال علیہ رحمہ کے سارے فلسفے یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ۔ اور پھر اقبال نے یہ فلسفہ کہاں سے لیا تھا؟ حضور کے اس فرمان سے لیا تھا کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں لن تضلوا بعدی، میں دنیا سے جا رہا ہوں، دو چیزوں کو تھام لو تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وَعِطْرَتِي وَاحِبَيْتِي، سب سے پہلی میری عطرت میرے اہل بیت، وَثَانِهُمَا کتاب اللہ، اور دوسری چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ تو اگر ان کو ہم تھام لیں گے تو ہم ہمیشہ ایک عروج پر رہیں گے۔ جب ان سے تعلق آپ کا ختم ہوگا تو پھر آپ دن بدن زیرو کی طرف آئیں گے۔ اور پھر یہ قرآن جو اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے وہ اتنا عزیز ہو جاتا ہے، وہ اتنا عزیز ہو جاتا ہے
کہ اللہ کریم حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کی جو اپنی عظمت تو ہے ہی ہے. دیکھیں دنیا کے اندر جب کسی اسکول کے اندر جلسہ ہوتا ہے تو عزت اس کے صرف بیٹے کو دی جاتی ہے، اس کے باپ کو نہیں دی جاتی. لیکن ایک جلسہ ایسا بھی ہوگا کائنات میں کہ جو آخرت میں نکال ہوگا کہ حافظ قرآن کی تو اپنا پروٹوکول، اس کا اپنی عزت تو شرف مقام ہوگا ہی ہوگا، لیکن آپ اس کے باپ کا مقام دیکھیے. آپ کتاب المصابیح اٹھائیے، اس کے اندر احادیث موجود ہے. روایت کے اندر آتا ہے البسا والدہ تاج یوم القیامہ کہ اللہ حافظ قرآن کے باپ کو سونے کا تاج پہنائے گا. اچھا اس کی روشنی کیسے ہوگی؟ کیا دنیا پہ جو سورج ہے اس روشنی کے برابر ہوگی یا اس سے کم ہوگی؟ نہیں. احسن من ضوء الشمس، حضور فرماتے ہیں کہ اس کی روشنی دنیا کے سورج سے بھی زیادہ ہوگی. یہ اب حافظ قرآن کے باپ کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میری بات ختم اس روایت کے بعد، کہ کائنات میں افضل ترین لوگوں کے بارے میں بتائیں. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شعبے میں بڑی عزت ہے، فلاں کام میں بڑی عزت ہے، فلاں کام میں بڑی شہرت ہے، بیٹے کو فلاں محکمے میں بھیجنا چاہیے. آئیں حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں ہم اپنے بچوں کو کہاں بھیجیں، ہمیں بتایا جائے کہ کائنات میں افضل لوگ کون ہیں. سنیے حضور علیہ السلام کی مبارک زبان سے ہمارے تک یہ حدیث پہنچی. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پہلے یہ حدیث سنی ہوگی، آپ کو یاد بھی ہوگی. سنیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اگر کائنات میں تم نے افضل لوگ دیکھنے ہیں، کائنات میں تم نے بہتر لوگ دیکھنے ہیں، تو پھر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات میں بہتر وہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور قرآن پڑھاتا بھی ہے. یہ کائنات کے بہتر لوگ. میں اکثر جب سے کل میرا ختم ہوا اور گزشتہ 2-3 دن سے مختلف جگہ جانا ہو رہا ہے تو وہاں پر یہی بات کر رہا ہوں، اپنے دوستوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ مایوس نہ ہو. ہمیں وہ ڈیوٹی ملی کہ جس کو رب کے محبوب نے پسند کیا، اور صرف رب کے محبوب نے پسند نہیں کیا، محبوب کے اصحاب نے بھی پسند کیا، ان کے نواسوں نے بھی پسند کیا. پھر ایسا پسند کیا کہ سر حسین نیزے کی نوک پہ تھا، تلاوت وہاں بھی جاری تھا. ایسا پسند کیا، ایسا تعلق مضبوط کیا. اور جب سر حسین نیزے کی نوک پہ چڑھا تو پھر بھی سید نصیر علیہ رحمہ کا ایک مبارک شعر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نیزے پہ ہے سر آج حسین ابن علی کا، نیزے پہ ہے سر آج حسین ابن علی کا، سر دے کے بھی اولاد علی سر نہیں ہونے. سر نہیں ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ختم نہیں ہونے، تو اولاد علی سر دے کے بھی ختم نہیں ہو رہی. تو میری گفتگو ابھی باقی ہے، لیکن جو مجھے وقت دیا گیا میں اس پہ اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں. وہ کیا کسی نے شعر کہا تھا کہ یہ زبان بندی ہے، ایسا تیری محفل میں یہاں سے بات کرنے کو میری زبان بھی ترستی ہے. آپ میرے اہل علاقہ ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ سے بہت زیادہ مستقبل میں زندگی رہی تو گفتگو کریں گے. اللہ کریم آپ کو ہمیشہ دین کی راہوں پر مسافر رکھیں. میری آخری اپیل تعلیم القرآن حسینیہ راجہ شریف آپ کے پاس بہت بڑی درگاہ ہے. میں آپ کو سچی بتاؤں، میں نے اتنا عرصہ باہر گزارا تو پھر مجھے بھی شخصیت کی قدر محسوس ہوئی. یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں انہیں قدر محسوس نہیں ہوتی یہ ذات کون ہے، یہ شخصیت کون ہے. لیکن جب ایک بندہ اس علاقے سے چھوڑ کر ایک عرصے کے لیے جاتا ہے، پھر جب واپس آتا ہے تو انوار و تجلیات کا جب وہ نزول دیکھتا ہے اور وہاں کا ماحول دیکھتا ہے تو پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ درگاہ میں عام درگاہ نہیں ہے. آپ کے بچے جوان ہیں، آپ کے بیٹے جوان ہیں. آپ نے حدیث سماعت فرمائی کہ سب سے بہتر وہی ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں. ان کے باپ کا مقام بھی دیکھ لیجئے مستقبل میں اور حشر میں. تو اپنے بچوں کو ضرور تعلیم القرآن حسینیہ میں داخلے کے لیے بھیجیں، وہاں پر داخل کروائیں. بہترین انشاءاللہ میری زندگی رہی تو مستقبل میں یہ ادارہ بہت آگے جائے. تو جو دور قبلہ مفتی محبوب صفحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا، انشاءاللہ اس سے بھی کہیں بہتر مستقبل میں آپ کو منزل اور وہ سفر اور وہ خوبصورت یادیں اور وہ مناظر نظر آئیں گے. اللہ کریم ہماری تمنائیں، التجائیں، ہمارے دلوں میں آنے والی خواہشات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں.
زیادہ ٹائم نہیں، 20-25 منٹ حضرت صاحب کا خطاب ہوگا، انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ تمام احباب محبت کے ساتھ بیٹھنے میں گزارش کروں گا، حضرت علامہ مولانا پیر سید واجد علی شاہ صاحب آپ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے مواضع حسنہ سے ہمارے گروہ اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ صلی علی رسولہ کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدقت یا رب العالمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال فضلت على الأنبياء بستة، أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالروح، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب و تعظیم و تکریم حضرات سامعین، بھائی علامہ قاری مسعود صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ کو بھائی علامہ قاری فاروق صاحب زیدہ شرف آپ کو اور دیگر برادران محترم آپ تمام کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے پیارے بیٹے صالح نے بہت پیارے آواز کے ساتھ، بہت پیارے انداز کے ساتھ اس مسجد کے اندر جامع مسجد ابوبکر صدیق میں قرآن سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس بچے کا پڑھا ہوا قبول فرمائے اور آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مسند صدارت پر جلوہ فرما اس علاقے کی انتہائی مشہور و معروف شخصیت صاحبزادہ والا شان جناب مفتی محبوب الرحمن سبحانی صاحب، محبوب سبحانی صاحب، آپ کے پیارے لخت جگر جناب قاری عزیز الرحمان صاحب قادری آپ تشریف فرما ہیں، دیگر علماء کرام میرے دائیں جانب، بے شمار جمع غفیر ہے، وقت مختصر ہے، میں تمام کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آپ نے نعت بھی سنی ہے اور حضور کی بات بھی سنی ہے، قرآن کی عظمت و شان بھی سن لی ہے۔ قرآن کی تاریخ کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر کلمۃ الحق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب پہلی آیت نازل ہوئی جبل نور میں، غار حرا میں، تو وہ محفوظ کہاں ہوئی؟
کہاں محفوظ ہے؟ سینہ پہلی آیت نازل ہوئی تو وہ کہاں محفوظ ہوئی؟ پھر یکے بعد دیگر 5 آیات کی تلاوت کروائی سرکار نے، تو پہلی دفعہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے اور وہ کس کے سینے میں محفوظ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا تو حفاظت بھی وہ اپنے محبوب کے سینے میں کر رہا ہے، محفوظ بھی وہ محبوب کے سینہ مصطفیٰ میں کر رہا ہے۔ سب سے پہلے حافظ اس قرآن کے کون ہیں اس دنیا پر؟ وہ میرے تیرے مصطفیٰ کریم ہے۔ آیت نازل ہوتی، حضور صحابہ کو سناتے، 40 کاتبین وحی ہیں جنہوں نے قرآن لکھا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو پورا قرآن یاد تھا، سیدنا فاروق اعظم کو پورا قرآن یاد تھا، سیدنا عثمان غنی کو پورا قرآن آتا تھا، مولا علی کو پورا قرآن یاد تھا، حضرت طلحہ کو پورا قرآن یاد تھا، عبداللہ ابن مسعود کو پورا قرآن یاد تھا، عبد الرحمن ابن عوف کو پورا قرآن یاد تھا۔ الغرض بے شمار صحابہ کرام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ پھر حکم ہوا کہ لکھی جائیں آیات ترتیب کے ساتھ۔ یہ سورتوں کی ترتیب خود رسول اللہ نے دی ہے۔ یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑی آسانی سے پہنچا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یودع علی رأسہ، حافظ کے والدین کے دائیں ہاتھ میں اللہ جنت کا پیغام، جنت کا سندیسہ، جنت نامہ دے گا۔ یودع علی رأسہ، حافظ کے والد کے دائیں ہاتھ میں جنتی نامہ اعمال ہوگا۔ وہ جو پروانہ ملے گا وہ جنتی پروانہ ہوگا، دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور اگلے لفظ ہے تاج الوقار، وقار کا تاج، عزت کا تاج اس کے والدین کے سر پہ پہنایا جائے گا۔ وَيُقْشَى والدیہ، اور اسے جنت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ وہ پوچھے گا کہ یا اللہ یہ کیوں؟ لما صنعت ھذا؟ رب فرمائے گا دنیا میں تم نے اپنے بچے کو قرآن کا قاری بنایا تھا، یہ اس کا صلہ ہم تجھے عطا کر رہے ہیں۔ جنت کا پروانہ سیدھے ہاتھ میں، تاج الوقار، عزت کا تاج سر پہ، جنت کا وہ جوڑا کہ جس کی قیمت دنیا اور وما فیہا، اس دنیا کی ہر چیز سے اگر کوئی قیمتی جوڑا ہوگا وہ جنتی جوڑا وہ ایک حافظ کے والدین کو پہنایا جائے گا، جس کی قیمت دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہوگی۔ صحابہ سے حضور نے فرمایا لکھو بھائی، پتھر کی سلوں پر قرآن لکھا گیا، کاغذ کم تھا، پتھر کی سلیں تھیں چوڑی، چمڑے پر قرآن لکھا گیا، کھجور کی شاخوں پر قرآن لکھا گیا، درختوں کے پتوں پر قرآن لکھا گیا، اونٹ کی شانے کی چوڑی ہڈیوں پر قرآن لکھا گیا۔ اب یہ بے شمار وہ اشیاء ہو گئی کہ جن پر قرآن نقش ہو رہا ہے، کاتبین وحی 40 ہیں، اور یہ مختلف جتنی بھی نسخے ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، ان کو ایک جگہ پر محفوظ کیا گیا، اصحاب رسول نے محفوظ کیا۔ حضور علیہ السلام کا جب ظاہری وصال ہو گیا تو دور صدیق آ گیا۔ دور صدیق میں بھی وہی تختیاں تھیں، بکھری ہوئی تختیاں،
جن پر پورا قرآن نقش ہے، لیکن ان سے پہلے قرآن سینوں میں محفوظ ہوا. سینہ امت رسول کے سینے قرآن کے لیے تختیاں بن گئی. دل، امتی کے دل، رسول اللہ کے غلاموں کے دل قرآن کے لیے تختیاں بن گئے. صدیق اکبر کے دور میں جب جنگ یمامہ ہوئی تو بے شمار قرہ حضرات، بے شمار حفاظ مسیلمہ کذاب کے خلاف جب جنگ کے لیے نکلے تو شہادتوں کے جان نوش کر گئے. اب اس امر کی ضرورت تھی کہ اس قرآن کو جو تختیوں کی شکل میں ہے اس کو کتابی صورت دی جائے. تو سیدنا فاروق اعظم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی توجہ ادھر مبذول کروائی کہ حفاظ شہید ہو رہے ہیں، جن کے سینے میں قرآن تھا وہ شہادتوں کے جام نوش کر رہے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ قرآن اپنی اصلی صورت میں نہ رہے، ایسا نہ ہو کہ قرآن اپنی اصلی شکل میں نہ رہے. سیدنا صدیق اکبر نے ایک کمیٹی تشکیل دی. حضرت زید بن ثابت اس کمیٹی کے سربراہ بنے. سیدنا فاروق اعظم اس کمیٹی کے سربراہ بنے. صحابہ کرام کو بلایا گیا. جس کو جتنی آیتیں یاد تھیں اس سے وہ سنی گئی. ان آیات پر 2 گواہیاں لی گئی اور وہ تختیاں منگوائی گئی. حضرت ام المؤمنین ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر کے اندر وہ تختیاں موجود تھیں. وہ بنوائی گئی، وہ لائی گئی. جنہیں قرآن یاد تھا توثیق ہو گئی. 2 گواہیاں پیش ہوئی کہ یہ ٹھیک آیت ہے. قرآن بڑی حفاظت کے ساتھ ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک رکوع وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ کتابی شکل میں محفوظ ہوتا رہا. دور صدیق کے اندر آپ نے اس کو کتابی صورت دی. آپ اتنا کام کرتے. دور عثمان غنی میں پھر آپ کی توجہ ادھر مبذول کروائی گئی. صحابہ کرام جہاد کرنے کے لیے جاتے اور یہ لازمی نہیں تھا کہ ہر شخص عربی بولے. کوئی فارسی بولتا تھا، کوئی اپنی زبان بولتا، کوئی کیا زبان بولتا، کوئی اجمی تھا، کوئی عربی تھا. تو جہاں جہاں صحابہ نے جہاد کیا لوگ مسلمان ہوئے. صحابہ انہیں قرآن پڑھاتے تھے. ابھی دانیال مصطفی فرما رہے تھے نا کہ صحابہ تعویذ لیتے نہیں تھے. میں کہتا ہوں صحابہ تعویذ دیا کرتے تھے. وہ تعویذ دیتے تھے. قرآن سے شفا ہوتی تھی. سیدنا فاروق اعظم نے ایران کے بادشاہ کے لیے یا روم کے بادشاہ کے لیے اس کے سر میں درد ہوتا تھا. اس نے کہا کوئی دم کرے. آپ نے کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ لکھ کر ٹوپی دے دی. فرمایا اس کو سر پہ پہن لیا کر تجھے شفا ہو جایا کرے گی. اس کے سر میں درد ہو تو وہ ٹوپی پہنے تو شفا مل جائے. اس نے کہا اس ٹوپی میں ایسی خاص بات کیا ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے. اس نے ٹوپی سے وہ کاغذ کا ٹکڑا نکالا تو اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ کرام اگر بسم اللہ بھی لکھ دیں تو شفا ہو جاتی ہے. بلکہ اگر میں اس میں تھوڑا سا مبالغہ کروں تو حضرت شیخ سعدی شرازی کا نام سنا ہے جی آپ نے؟ وہ سعدی شرازی جو کہتا ہے بالا غالو لابے کمالے ہی کاشفت تو جامے جمالے ہی حسنت جمیع حسانے ہی. چوتھا مصرع کیا لکھوں سمجھ نہیں آ رہی. مہدی آرام ہوئے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے. فرمایا وہ شیخ سعدی شرازی بالا غالو لابے کمالے ہی آپ نے پڑھا بالا غالو لابے کمالے ہی کاشفت تو جامے جمالے ہی حسنت جمیع حسانے ہی. فرمایا آگے پڑھ. آگے نہیں آتا یا رسول اللہ. فرمایا کہہ دے صلو علیہ صلو علیہ وآلہ. سرکار دو عالم نے چوتھا مصرع دیا تھا
शेख सादी को। ये वो शेख सादी शिराजी है कि अगर चौथा मिसरा ना आए तो खुद रसूल अल्लाह आकर दे जाते हैं। आपने उलमा की कदर जानी कहाँ है? सरकार ने फरमाया था कि कयामत करीब होगी तो इल्म उठ जाएगा। इल्म उठने से मुराद ये है कि उलमा उठ रहे हैं। जब एक आलिम उठता है ना तो इल्म का एक समंदर भी ले जाता है साथ। ये शेख सादी शिराजी की वो बात आ गई, गदा लेकर सफर पे हैं, किसी गांव में गुजरे, रात हो गई, ठहरने के लिए दरवाजे खटखटाए, जगह न मिले, बड़े परेशान। एक दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक मर्द आया, उसने कहा क्या काम है? आपने फरमाया रात रहना चाहता हूँ, बुजुर्ग हूँ, सवारी भी है, तो अगर तुम रात ठहरा दो तो तुम्हारी मेहरबानी। उसने कहा मेरी बीवी को दर्द ज़ह है, अगर तू दम कर दे वो ठीक हो जाए तो रात तेरी पक्की इधर है। हम मुसलमान है ना, बगैर मतलब के हम काम नहीं करते। तो देखिए ना इस्लाम में कितनी वसअत है, एक नेकी करो 10 देता है रब। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अम्सालिहा। तो आपने फरमाया अच्छा दर्द से? उसने कहा जी बिल्कुल। आपने कागज के टुकड़े पर एक बात लिख दी, फरमाया कि जाओ उसकी नाक पर बांधो, इंशाअल्लाह दर्द से में आराम आ जाएगा। अब नाक पर बांधी, तकलीफ दूर हो गई, रात बड़ी अच्छी गुजरी, सुबह हुई तो अपना गदा लिया और चल पड़े। वो तावीज छोड़ गए, वो तावीज छोड़ गए। अल्लाह वालों के हाथ से लिखी हुई कोई बात भी रब उनकी लाज रखता है ना, उसे तो शिफा मिल गई, वो तावीज पड़ा रहा। अब जिसके घर में दर्द ज़ह शुरू हो ना किसी औरत को भी, तो वो तावीज उधर चला जाता, वो उसके घर में, वो फिरा कर मौलवी साहब के पास आ गया। मौलवी साहब ने देखा, कहा इस तावीज की बड़ी करामत है, इसके अंदर लिखा क्या है देखो तो सही, कि जिसको दर्द ज़ह होता है, आपको पता है दर्द ज़ह क्या होता है? अब इसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। तो वो नाक पर बांधे तो वज़े हमल हो जाता है आसानी से। तो जब उसने वो तावीज खोला ना किसी मौलवी साहब ने, तो उस पे लिखा था या अल्लाह मेरी रात और मेरे गधे की रात तो बड़ी आसानी से गुजर गई है, अब तू जान और तेरा काम जाने। जब ये बात कही ना तू जान और तेरा काम जाने, रब को इतनी पसंद आई, फरमाया तूने हमारा हवाला दिया, जा हमने तेरा काम कर दिया। ऐसे भी तो होते हैं ना, असहाबे रसूल सूरह फातिहा पढ़कर दम करे तो कबीले के सरदार को आराम आ जाए। वो तावीज लेते नहीं थे, वो दिया कर देते, शिफा होती थी। वो तख्तियां इकट्ठी की गई, दौरे उस्मान गनी आ गया, मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ जुबानों में कुरान पढ़ने जाने लगा। अब वो जो अरबी लहजा था, जिस अरबी लहजे में कुरान नाजिल हुआ था और कुरैश के लहजे में कुरान नाजिल हुआ था, उसकी तिलावत कम हो गई और अजमी लहजे में हो गई कुरान की तिलावत। मुख्तलिफ लहजों में कुरान की तिलावत होने लगी। हजरत उस्मान गनी की तवज्जो इधर मबजूल कराई गई तो आपने 7 नुस्खे तैयार करवाए कुरान के। कितने नुस्खे तैयार करवाए जी? ये कुरान इतनी आसानी से यहाँ तक नहीं पहुंचा है, इस कुरान के पीछे सहाबा की शहादतें हैं, इस कुरान के पीछे सहाबा की मेहनतें हैं। सैयदुल हुफ़ाज़ रसूल अल्लाह को कहा जाता है, और ये इतनी आसानी से यहाँ तक नहीं पहुंचा है। हजरत उस्मान गनी ने इस पर बड़ी मेहनत की है, 7 नुस्खे तैयार करवाए, मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में, कूफा में, बसरा में, शाम में, मिस्र में 7 नुस्खे तैयार करवाए। और वो 7 नुस्खे सही अरबी लहजे के अंदर आपने 7 सूबों में भिजवाए, हुक्म दिया वो जो पहले के नुस्खे मौजूद हैं तुम्हारे पास, उनको तल्फ किया जाए, और ये जो नए नुस्खे तैयार करके भेजे गए हैं इनसे इस्तेफादा किया जाए, इनको पढ़ा जाए। उसको पढ़कर लोग अच्छे कारी बने, मुखारिज के साथ कुरान पढ़ते रहे। मौला अली का दौरा गया, आपने एहराम लगवाए, अच्छे कुरान से ये ज़ेरे ज़बरे, ये पेशे, ये शब्दे, ये मद्दे, ये एहराम मौला अली
یہ میرے تیرے مولا علی نے لگوایا، جس کو سرکار فرماتے ہیں علی انا دار العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس علم کے شہر کے دروازے کا نام مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہے۔ انا دار الحکمت و علی بابھا، انا مدینہ العلم و علی بابھا، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ میرا علی ہے۔ علی پاک نے اعلان لگوائے، یہ سلسلہ چلتا چلتا اصحاب رسول تابعین سے تبع تابعین کی طرف آیا، ائمہ اہل بیت کی طرف آیا، ائمہ اربعہ کی طرف آیا اور سلف الصالحین کی طرف آیا، اور جتنے بھی اس قرآن کے قرآ تھے کربلا کے بعد مدینہ پاک کے اندر حفاظ کو شہید کیا گیا، لیکن قرآن چونکہ نسخے میں آ گیا تھا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے لے لیا تھا۔ آج آپ دیکھیں مسجد حرام ہو تو یہی قرآن پڑھا جاتا ہے، مسجد نبوی ہو روضہ رسول کے سامنے بھی یہی قرآن پڑھا جاتا ہے، مسجد اقصی ہو تو اس کے محراب اور منبر پر یہی قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ فیشن مسجد ہو تو اس کے منبر محراب سے اسی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ دنیا کے کسی کونے پر ہو، کسی گلی میں ہو، کسی بازار میں ہو، کسی دفتر میں ہو، کسی گھر میں ہو، کسی مسجد میں ہو، یا کسی گھر کی چھت پر ہو، یا کوئی امام مصلی امامت پر کھڑا ہو کر قرآن کی تلاوت کرے، رب کعبہ کی قسم ہے غار حرا میں جو قرآن میرے تیرے نبی نے تلاوت کیا تھا اس کی تلاوت آج بھی اسی انداز میں ہو رہی ہے۔ پھر قرآن کی صدا لگتی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اے لوگوں سن لو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ بڑے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، پر الحمد سے والناس تک پورا قرآن اٹھائیں۔ آپ بیت اللہ شریف کے سامنے قاری پڑھنے والے کا قرآن کھول کر سنیں، اس کا پورا قرآن اس قرآن سے ایک آیت بھی آگے پیچھے نہیں ہے۔ اور ایک شخص تھا نظر بن حارث، کافر، تجارت کی غرض سے شام گیا نا تو قصے کہانیوں کی کتابیں اٹھا کر لے آیا اور لا کر نا اس نے اپنے دوستوں یاروں سے کہا کہ حضور بھی تو قوم عاد اور قوم سمود کی باتیں کرتے ہیں نا، تو ہم بھی چلیں قصے کہانیاں، رستم کی کہانی، اسفندیار ایران کے بادشاہوں کی کہانیاں سنانے لگا۔ اس نے کہا اس میں بڑی کون سی بات ہے، قرآن کی حضور بھی تو قصے کہانیاں سناتے ہیں تو ہم بھی یہ سنایا کریں گے اور بادشاہوں کی۔ تو اس پر پوری اس کی مذمت میں آیت نازل ہوئی ہے سورہ لقمان کے اندر، سورہ لقمان میں آیت نمبر 6، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثَ حدیث لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعْ هَوَاهُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ شخص سمجھتا ہے کہ یہ کھیل خرید کر لائے گا، شام سے لایا تھا نا اس نے، اور یہ لوگوں کو دے گا اور قرآن کے ساتھ یہ ڈائجسٹ ہو گئے، ناول ہو گئے، قصے کہانیاں، ان کو یہ تشبیہ دے گا اور ہنسی مذاق کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ علم بھی بڑا ماڑا علم ہے جو فائدہ نہ دے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ تو ایسی بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے، تیری آنکھیں اور تیرا دل اور تیرے کان، تیرے ہاتھ، ان سے پوچھا جائے گا۔ اور حضور پتہ ہے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ينفع، یا اللہ مجھے ایسے علم سے پناہ دے جو فائدہ نہ دے، من دعاء لا يسمع، ایسی دعا سے پناہ دے جو سنی نہ جائے، من قلب لا یخشع، ایسے دل سے پناہ دے جس کے اندر خدا کا ڈر نہ ہو، ایسے دل سے پناہ دے جس کے اندر خدا کا ڈر نہ ہو، من نفس لا تشبع، ایسے نفس سے پناہ دے جو آسودہ نہ ہو، ایسے علم سے رسول اللہ نے پناہ مانگی ہے۔ یہ قرآن کیا فائدہ دیتا ہے؟
ابو ہاشم سفر کر رہا ہے کشتی کے اندر، اس کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہے، حضرت ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں سفر کر رہا ہوں تو ایک شرابی بیٹھ گیا میرے ساتھ۔ اب آئیے قرآن کیا دیتا ہے، یہ فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ حضور نے تو ایسے علم سے پناہ مانگی جو فائدہ نہ دے۔ حضرت ابو ہاشم کہتے ہیں کہ وہ جو شرابی تھا نا، اس نے اپنی کنیز سے کہا، نوکرانی سے کہا کہ شراب لے آؤ۔ وہ شراب لے کر آئی، اور اس نے کہا کہ مجھے شراب دو۔ اس کنیز نے شراب دی اور کہا کہ گانا سناؤ۔ شراب بھی ہو رہی ہے، گانا بھی ہو رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کون یاد رکھے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، کون ہے ہم کیا ہے امبا خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، یاد اگر تو کافر کے ترانے ہی بس، اور نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حبا کو نچاتے سرے عام محفل میں، کتنے سنگ دل ہے کہ رسم حیا یاد نہیں۔ اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ ہے یاد مگر خدا یاد نہیں۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ اس نے شراب بھی پی، گانا بھی سنا۔ جب گانا ختم ہو گیا نا تو وہ کہنے لگا، وہ شرابی کہنے لگا ابو ہاشم سے، کہنے لگا کہ یار تجھے بھی اس جیسی کوئی بات آتی ہے تو سنا نہ ذرا۔ آپ نے فرمایا جو مجھے آتا ہے نا اس سے بڑا اعلیٰ ہے، اس سے بڑی اعلیٰ بات ہے۔ تو کہنے لگا کہ اس سے بڑی کوئی ہے تو پھر سنا۔ تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ نُجُومٌ كَدَرَتْ، اور تارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور نامہ اعمال ہاتھ میں دے دیے جائیں گے۔ جب یہ کلام اس نے سنا نا تو سنانے والے نے بڑے سر کے ساتھ سنایا، بڑے پیارے انداز کے ساتھ سنایا۔ تو سننے والا کہنے لگا کہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ تم نے قرآن سنایا ہے۔ کہا کہ ہاں قرآن سنایا ہے۔ وہ شرابی تھا نا، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، وہ رو پڑا۔ اس نے کہا یہ جو کنیز جس نے مجھے شراب دی تھی، آج میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں میں اسے آزاد کر رہا ہوں، اور بتا مجھے توبہ مل جائے گی کیا؟ میری توبہ بھی ہے؟ تو کہا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، تو توبہ کر لے۔ اس نے شراب دریا میں بہا دی اور توبہ کر لی۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ میں کشتی میں سفر کر رہا تھا، اور اس کی اتنی خراب زندگی کو اگر اتنی اس کی زندگی بدلی ہے، سمری ہے، اور اگر اس کی بگڑی بڑھ گئی ہے تو رب کعبہ کی قسم ہے وہ قرآن کے ان الفاظ کے ساتھ اس کی زندگی بدل گئی ہے۔ یہ قصے کہانیوں والی کتاب نہیں ہے، یہ تو زندگیاں بدلنے والی کتاب ہے۔ اور قرآن پڑھنے والے کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اقرأ یقرأ قراءۃ یوم القیامۃ لا یأتی لأصحابہ الا شفیعنا، قرآن پڑھنے والا قیامت کے دن جب آئے گا تو یہ قرآن اس کی خود شفاعت کرے گا، قرآن اس کا دوست بن کر آئے گا اور کہے گا تو مجھ سے مانوس ہو جا، میں تیری شفاعت کرنے کے لیے آیا۔ جنگ یمامہ لڑی گئی دور صدیق کے اندر، حافظ شہید ہو گئے، مسلمہ قذاب کے خلاف لڑی گئی، لیکن آج بھی اللہ کی قسم ہے علماء اٹھ رہے ہیں، علم اٹھ رہا ہے، باتیں بڑی ہیں کرنے کے لیے، لیکن جنگ یمامہ لڑی کس کے لیے گئی تھی؟ ختم نبوت پر لڑی گئی تھی۔ کس پر لڑی گئی؟ سرکار فرماتے ختم بی النبیون، اللہ نے مجھے نبوت کا آخری نبوت اور ختم نبوت کی مہر دے کر اس دنیا پر بھیجا ہے، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا۔ آپ کہہ دینا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت سعد الدین تفتزانی، ایک بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ اکبر کے محل میں زلزلہ آیا تو سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ علیہ دوڑ کر باہر نکل گئے، زلزلہ رک گیا تو اندر آئے تو اکبر بادشاہ کہنے لگا کہ میں بادشاہ وقت ہوں، میں نہیں بھاگا اور آپ بھاگ رہے ہیں، آپ امام میں بھاگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو مر گیا نا تو تیری کرسی پر تیرا بیٹا بیٹھ جائے گا۔
اور اگر میں مر گیا نا تو میرے ساتھ علم کا ایک سمندر اٹھا لیا جائے گا. اور اتنے جو طالب علم میں پڑھا رہا ہوں یہ ان کے سینے علم سے محروم کر دیے جائیں گے. اس لیے میری ابھی ضرورت ہے ان کو. میں نے اپنی زندگی کو محفوظ اس لیے کیا ہے کہ میں نے نبی کے دین کا میں وارث ہوں اور دین مصطفیٰ کو آگے پھیلانا ہے. میں نے بابا خادم حسین رضوی ایک ہی تھا، وہ ایک ہی تھا جو ماہر اقبالیات بھی ہے، ماہر اعلیٰ حضرت بھی ہے، ماہر قرآن بھی ہے، ماہر منطق بھی ہے، ماہر علم و ادب بھی ہے اور ماہر حدیث مصطفیٰ بھی ہے. وہ ایک ہی تھا. بے شک پیچھے بڑے بڑے علماء ہیں لیکن اس جیسا عالم ایک ہی تھا. وہ اٹھ گیا تو ایک سمندر اٹھ گیا علم کا. تفتزانی ہوا تو انتہائی نالائق بچہ تھا، طالب علم تھا. دوست اس کی مذاق اڑایا کرتے تھے، اس کو تو آتے ہی کچھ نہیں ہے. اور وہ پوری رات بیٹھ کر پڑھتا تھا. صبح جب کلاس لگتی نا تو حضرت عبدالرحمن شیرازی، قاضی عبدالرحمن شیرازی کا یہ شاگرد ہے، سبق سنانے کے لیے بیٹھتا تو سبق بھول جایا کرتا تھا. ایک مرتبہ رات کو بیٹھ کر علم پڑھ رہا ہے، ایک اجنبی بندہ ہے، اس نے کہا تفتزانی چلا باہر گھومنے پھرنے چلتے ہیں، ادھر کیا کر رہا ہے؟ تو تفتزانی کہنے لگے یار میں پہلے ہی بڑا نالائق، تو سبق پوری رات یاد کرتا ہوں، یاد نہیں ہوتا، تو کہتا ہے گھومنے پھرنے جائیں، کمال کرتا ہے. میں ادھر گھومنے پھرنے کے لیے تو آیا نہیں، میں تو علم پڑھنے کے لیے آیا ہوں. تو وہ چلا گیا. دوسری مرتبہ پھر آیا، اس نے کہا تفتزانی آپ گھومنے پھرنے چلتے؟ اس نے کہا نہیں تو چلا جا، مجھے پڑھنے دے. تیسری مرتبہ پھر آیا، اس نے کہا کہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں آ چلتے ہیں. تفتزانی نے کہا تو میری جان چھوڑے گا یا نہیں؟ اس نے کہا میں تیری جان ضرور چھوڑ دوں گا لیکن میں تجھے ایک بات بتانے آیا ہوں. کہا جی کیا بات ہے؟ کہا فلاں جگہ رسول اللہ تجھے بلا رہے ہیں. آئے فلاں جگہ رسول اللہ تجھے بلا رہے ہیں. یہ تفتزانی جس کی آج درس نظامی کے کورس کے اندر ہم کتابیں پڑھتے ہیں، تفتزانی نے وہ کتاب جو کھلی تھی کھلی رہ گئی، جوتے اترے تھے اترے رہ گئے، اور اسی طرح پیادہ پا وہ دوڑنے لگے. بارگاہ مصطفیٰ میں ایک گھنا درخت ہے جس کے سائے میں رسول اللہ اس کا انتظار کر رہے ہیں. بلانے والا کوئی اور نہیں، مولا علی مشکل کشا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قدم بوسی کی، یا رسول اللہ فرمایا تجھے میں بلا رہا ہوں آتا کیوں نہیں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ سبق ہی یاد نہیں ہوتا. سبق نہیں یاد ہوتا اس لیے گھومنے پھرنے کا دل نہیں کرتا. فرمایا میں نے تجھے بلایا تھا تو آ جاتا. یا رسول اللہ مجھے کیا پتا آپ بلا رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا سبق نہیں یاد ہوتا. عرض کی یا رسول اللہ نہیں یاد ہوتا. فرمایا منہ کھول. آئے منہ کھول. یہ وہ لعابد حال مصطفیٰ ہے جو عبد القادر جیلانی کے منہ میں آیا ہے. یہ وہ لعابد حال مصطفیٰ ہے جو حسن پاک کے منہ میں آیا ہے، جو حسین پاک کے منہ میں آیا ہے، جو مولا علی کے منہ میں آیا ہے، جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے منہ میں آیا ہے. یہ وہ لعابد حال مصطفیٰ ہے. سرکار نے اپنا لعابد حال عطا کیا، منہ میں ڈالا. فرمایا جا چلا جا. اب وہ ملاقات ہوئی، وہ چلے گئے. صبح ہوئی، کلاس لگی. تفتزانی آج وہ سوال کر رہا ہے جو استاد کو بھی پریشان کر رہے ہیں. شاگردوں کی تو سمجھ ہی نہیں آئی نا. تو جب وہ سوال کیے نا تو استاد کی آنکھوں میں آنسو آگے رو پڑے. فرمایا تفتزانی جو تو کل تھا نا وہ تو آج نہیں ہے. ہائے ہائے جو تو کل تھا وہ آج نہیں ہے. لگتا ہے کہ تو کسی بڑے دربار سے ہو کے آیا ہے. حضرت سعد الدین تفتزانی کی آج ہم مسئلے پڑھ کے بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم بھی مولوی ہوتے ہیں. یہ وہ تفتزانی ہے کہ جن کو آئے رسول اللہ خود نواز کر جائیں. حضرات سی وقار یہ بچہ بڑا خوش نصیب ہے. اور یقین جانیے آج اس کے پیچھے ہم نے جتنی صورتیں سنی تراویح کی شکل میں دل خوش ہو گیا. ہمارا دوست، ہمارے بھائی کا بیٹا ہے، ہمارا بھتیجا ہے. تو اللہ ان کے والدین کی اور بالخصوص ان کے چچاؤں کی اور ان کے تایاؤں کی اللہ عمر دراز فرمائے. اور آپ کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن فہمی عطا کرے. یہ یقین جانے یہ قرآن بڑی مشکل سے ہم تک پہنچا ہے. آج مسلح پر اگر الحمد سے والناس تک ایک امام سنا دیتا ہے نا تو اس کے پیچھے صحابہ کرام کی بڑی قربانیاں ہیں. اس کے پیچھے سلف الصالحین کی قربانیاں ہیں. اس کے پیچھے حضرت امام احمد بن حنبل کا وہ ہے نا کہ جس میں وہ بادشاہ نے کہا تھا کہ تو کیا کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے.
तो आपने फरमाया था मैं मर जाऊंगा लेकिन ये नहीं कहूंगा कि ये कुरान अल्लाह की मखलूक है। ये कुरान अल्लाह की शान है, अल्लाह की सिफत है। उसने इस पर आपको मारा और आप शहीद हो गए, लेकिन ये बात नहीं मानी आपने। ये वो कुरान है कि जिसको आज हम पढ़ते हैं और रब्बे काबा की कसम है, इकरा यकराओ किरातुन से मुराद ही ये है कि कायनात में अगर सबसे ज्यादा कोई किताब पढ़ी जाती है तो वो तेरे मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा के सीने पर उतरने वाला कुरान है, जिसको तिलावत करके हम अपनी ज़बानों को भी मुअत्तर करते हैं, अपने सीनों को भी मुनव्वर करते हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे वाक़े बाबा। तमाम ये बात खड़े हो जाए, सलाम करते हैं मुस्तफा